تھی. اب جب شفاعت ہو گئی تو اذن ملے گا محبوب ان کو جنت میں لے جاؤ. حضور علیہ السلام جنت کی چابی حضور کو دی جائے گی. حضور جنت کی چابی حضرت ابوبکر صدیق کو دیں گے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت بلال کو دیں گے اور جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے امتی اتنی کثرت سے جنت میں جا رہے ہوں گے کہ ان کے کثرت کی وجہ سے جنت کا دروازہ چر چر کرنے لگے گا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا وہ بھی جنت میں جائے گا, جنت میں صرف ہم ہی 4-6 لوگ جائیں گے, تو وہ یہ نہ سمجھے کہ جنت 10x10 کی ہے. جنت بہت بڑی ہے, وہ چر چر کریں گے دروازے. اتنی کثرت سے حضور کی امت جنت میں جائے گی, اور جنت کے مالک کی امت جنت میں نہ جائے گی تو پھر کون جنت میں جائے گا؟ بلکہ اور امتیں بھی جنت میں جائے گی تو وہ بھی حضور کے صدقے میں جائے گی. اور پھر کمال تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ایک بار جنت میں نہیں جائیں گے. حضور علیہ السلام ایک بار جنت میں نہیں جائیں گے, حضور کئی مرتبہ جنت میں جائیں گے. حضور کئی مرتبہ جنت میں جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ حضور آتے جاتے رہیں گے. اور لوگ ایک بار گئے تو دوبارہ باہر نہیں نکل سکتے اور نکلیں گے بھی نہیں. اتنا ظرف ابھی تو چاہیے. جنت چھوڑ کے قربان, جنت چھوڑ کے نکلنے کا, بھائی کون نکلے گا جنت چھوڑ, لیکن یہ حضور ہیں جنت چھوڑ کر اپنی امت کے لیے باہر نکلیں گے اور ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. وجہ یہ ہے, اس کو یوں سمجھ لیں آپ کہ اس دن حضور مہمان ہوں گے, کیونکہ وہ مالک جنت ہے, وہ مہمان ہوں گے اور حضور کی امت میزبان ہوگی. حضور میزبان ہوں گے اور حضور کی امت مہمان ہوگی. تو ہوتا کیا ہے کہ کسی کے یہاں شادی ہے یا کسی کے یہاں کوئی فنکشن ہے, اس نے بہت سجایا, قالین بچھائی, شمع جلائی, لائٹنگ لگائی, کمکمے سجائے, ہیلوجن لگائے, خوشبو لگائی, گدے لگائے اور صوفے لگائے. اب جو آتا ہے اور شربت رکھ دیے, مٹھائیاں رکھ دی اور طرح طرح کی کھجورے, ڈرائی فروٹس وغیرہ رکھ دیے, سب رکھ دیا. جو آتا ہے بیٹھ جاتا ہے صوفے پر, اور اب اگر اس کو کہو نا بھائی ذرا دیکھ نا وہ فلاں آ رہا ہے, ارے تو دیکھ لینا ذرا, اس لیے کہ اب اٹھنا نہیں چاہتا کیونکہ بیٹھا اسی جگہ ہے نا, اٹھنا نہیں چاہتا ہے نا ایسا. لیکن ایک ذات ایسی ہوتی ہے وہاں کہ جو بیٹھنا نہیں چاہتی, اور لوگ اٹھنا نہیں چاہتے, اور ایک ذات بیٹھنا نہیں چاہتی. وہ ذات کون ہوتی ہے؟ جس کے گھر مہمان آنے والے ہوتے ہیں, وہ بیٹھنا نہیں چاہتی, اس لیے کہ وہ بار بار نکلتی ہے, ابھی وہ فلاں صاحب تو نہیں آ گئے, وہ فلاں تو نہیں آ گئے, وہ فلاں تو نہیں آ, تو وہ لوگوں کے استقبال کے لیے جو ہے وہ قربان جائے. حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم مالک جنت ہے, حضور اپنے گنہگاروں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر جنت میں لا رہے ہوں گے. حضور ہاتھ پکڑ پکڑ کر جنت میں لا رہے ہوں گے. اب آپ مجھے بتائیں, کوئی ایسی ذات بھی تو بتائے نا کہ گنہگاروں کا جسے اتنا خیال ہو اور حضور اس کو جنت میں لا رہے ہوں. اب آپ مجھے بتائیں, جس کا ہاتھ پکڑ کر حضور جنت میں لے کر کے جائیں, اس کو جنت میں جانے سے روک کون سکتا ہے؟ لیکن کل ملا کر کے بات پھر وہی آتی ہے کہ ان سے رشتہ مضبوط ہونا چاہیے. افسوس, ہم نے ایک دن میں ہیروں کے نام تو کئی مرتبہ لیے ہوتے ہیں, لیکن ہم نے اپنے نبی پر کئی مرتبہ درود نہیں پڑھا ہوتا ہے. ہم نے گالیاں کئی مرتبہ دی ہوتی ہے, لیکن اتنی مرتبہ ہم نے کلمہ نہیں پڑھا ہوتا ہے. تو اپنی زندگی کو سنواریے, زندگی کو بدلیے. عارف بھائی دنیا سے گئے, ہمیں غم ہے, افسوس ہے, لیکن عارف گئے تو ہم بھی رہنے نہیں آئے, ہمیں بھی جانا ہے. نمازوں کی پابندی کریے, آخرت کی تیاری کریں, نیک عمل کریں. رستے میں پتھر اگر تکلیف دے پڑا ہوا ہے تو اس کو ہٹا کے نیکی کر سکتے ہو تو ہٹا کے نیکی کرو. اگر راستے میں کانٹے ہیں, کانٹے ہٹا سکتے ہو تو ہٹا لو. یہ سب تمہاری قبر میں کام آئیں گے, حشر میں کام آئیں گے. کانٹے بچھاؤ مت, کانٹے ہٹاؤ. پتھر بیچ میں رکھو مت, پتھر ہٹاؤ. اپنی ذات سے کسی کو تکلیف مت دو, اپنی ذات سے لوگوں کو راحت پہنچاؤ. اس لیے کہ ہم دنیا میں راحت پہنچانے کے لیے آئے, ہم دنیا میں تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں آئے. یاد رکھنا, ایک دن آپ کا بھی جنازہ اٹھے گا, ایک دن انشاءاللہ میرا بھی جنازہ اٹھے گا. ہمارا جنازہ اٹھتے وقت لوگوں کو یہ کہنا چاہیے,
بہت اچھا انسان تھا دنیا سے چلا گیا. یہ نہیں کہنا چاہیے بہت لوگوں کو ستاتا تھا اچھا ہوا دنیا سے چلا گیا. یہ نہیں کہنا چاہیے. ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں, نیک مرتے ہیں تو زمین بھی کئی دن تک کے روتی ہے. امام اہل سنت کہتے ہیں کہ عرش پر دھومیں مچیں, وہ مومن صالح ملا, فرش پر ماتم رچے, وہ طیب و طاہر گیا. اور واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے, یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا. تو میری گزارش ہے نیک عمل کرو, لوگوں کو راحت پہنچاؤ. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, تسبیحات, یہ سب اپنی جگہ ان کی اہمیت ہے, لیکن لوگوں کو پیار تقسیم کرو, کیونکہ پیار دینے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ آج کوئی دنیا سے چلا گیا ہے. اس لیے لوگوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرو, پیار کا برتاؤ کرو, اپنے اخلاق اچھے کرو, اپنے کردار اچھے کرو, اپنی زندگی اچھی کرو, اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ سب کو ایمان پر رکھے اور اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ محمد عارف بھائی کی مغفرت فرمائے اور اللہ میری اور آپ سب کی مغفرت فرمائے. کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.